الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں وقابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، حکومت وقت کی طرف سے یوم جمہوریہ کے موقع پر سوریہ نمسکار کا پروگرام چلانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے. ہمارے ملک کے وزیر تعلیمات بھی 26 جنوری 2022 میں
موسیقی پروگراموں کے ساتھ سوریہ نمسکار کے پروگرام کا بھی اعلان کیا ہے. اور یہ اعلان یہ شرکت اس میں اختیاری رکھی ہے، لازم اور ضروری نہیں رکھی ہے. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکرٹری اور ہمارے ریاست کے امیر شریعت نے اس موقع پر چند باتوں کی ہدایت دی ہے. اسی سے متعلق کچھ باتیں مجھے عرض کرنی ہے. سوریہ نمسکار یہ مسلمانوں کے عقیدہ توحید کے خلاف ہے. اب چونکہ وزیر تعلیم کی طرف سے اعلان ہوا ہے، اس وجہ سے جگہ جگہ پر یہ پروگرام ہوگا اور خاص کر اسکولوں میں، کانوینٹوں میں اس کا اہتمام کیا جائے گا. تو یہ ہدایت یہ دی گئی ہے کہ مسلمان خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس پروگرام میں شرکت کرنے سے احتیاط برتیں. بچوں کو اچھی طرح سے سمجھا دیں اس سوریہ نمسکار، اس میں شرک، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی پرستش کی صورت ہے اور جس کی شریعت میں بالکل اجازت نہیں ہے. بچوں کو اچھی طرح سے سمجھا دیں اور اس میں شرکت کرنے سے روک دیں. اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اسکول مینجمنٹ سے جا کر معلوم کر لیں کہ اس موقع پر کیا واقعتاً یہ سوریہ نمسکار کا پروگرام جو رکھا گیا ہے اس میں شرکت اختیاری ہے یا لازم ہے. یہ معلوم کر لیں، غفلت نہ برتیں اس سلسلے میں، عقیدے کا مسئلہ ہے. بعد میں یہ کہیں گے معلوم نہیں تھا ہم لوگوں کو، ذرا غفلت ہو گئی، بچے اس میں شریک ہو گئے، ہم کو معلوم نہیں ہوا. اس طرح کی لاپرواہی نہ برتیں، بلکہ باقاعدہ اسکول مینجمنٹ سے جا کر معلوم کریں کہ اس میں شرکت اختیاری ہے یا لازم ہے. اگر ان کی طرف سے کہا جائے کہ لازم ہے تو ہدایت ملی ہے کہ اس دن ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے، ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے چھٹی کر لیں. اگر اختیاری ہے تو پھر بچوں کو سمجھا بجھا کر بھیجیں کہ سب پروگرام میں شریک ہونا، اس میں شرکت نہ کرنا، کیونکہ اس میں غیر اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی پرستش لازم آتی ہے. بچے کو شرک سمجھائیں، شرک کیا چیز ہے اچھی طرح سے سمجھائیں. آج میں 2-3 باتوں کو عرض کر دوں آپ کے سامنے. انسانوں میں 3 طرح کا عقیدہ ہے خدا سے متعلق. ایک عقیدہ تو یہ ہے کہ وہ خدا کو مانتے نہیں، خدا کا انکار کرتے ہیں، جسے ملحد، دہریہ، کافر کہا جاتا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ دنیا خود بخود وجود میں آ گئی اور اپنے فطری تقاضے سے چل رہی ہے، اسے کوئی چلانے والا نہیں. یہ تو ایسا ہو گیا کہ کوئی شخص باپ کا انکار کر رہا ہے، ماں کا انکار کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں خود بخود پیدا ہو گیا. یا یہ کہتا ہے کہ کوئی جہاز خود بخود بن گیا اور اپنے فطری تقاضے سے خود چل رہا ہے. جیسے یہ بات عقل میں سمجھ میں نہیں آتی، تھوڑی بھی جسے عقل ہے وہ اس کا مذاق اڑائے گا، اسے جھٹلائے گا کہ ایک چیز خود بخود کیسے وجود میں آ جاتی ہے.
اور خود بخود کیسے بن جاتی ہے اور خود بخود کیسے چل جاتی ہے. سیدنا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا. ایک دہریہ گئے اللہ نہ ہونے پر دلیلوں پر دلیلیں پیش کرتا تھا اور لوگ اس کے مناظرے سے متاثر ہوتے جا رہے تھے. اس وقت کے سب سے بڑے عالم سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے. لوگوں نے جا کر ان سے کہا حضرت مسئلہ یہ ہے کہ فلاں آدمی ہے جس محلے میں جاتا ہے جس علاقے میں جاتا ہے وہاں دہریت کو ثابت کرتا ہے کفر کو ثابت کرتا ہے اور لوگ اس کی باتوں سے متاثر ہوتے جا رہے ہیں. آپ ان سے مناظرہ کریں اور اس کی حقیقت کو واضح کریں. سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے لیے تیار ہو گئے. تاریخ طے ہو گئی, دن طے ہو گیا, جگہ طے ہو گئی اور جگہ جگہ پر اعلان ہو گیا فلاں دن میں فلاں جگہ پر فلاں تاریخ میں سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور فلاں دہریہ کا مناظرہ ہونے والا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں کہ اللہ موجود ہے اور یہ دہریہ کہتا ہے کوئی خدا نہیں ہے, دنیا خود بخود وجود میں آئی ہے, خود بخود چل رہی ہے, خدا کا انکار کر رہا ہے. ان دونوں کا مناظرہ ہے. کثیر تعداد میں لوگ جمع ہو گئے, اسٹیج لگ گیا. سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسٹیج میں پہنچنے میں دیری ہوئی اور ان کا خوب بیان چل رہا تھا اور زبردست لوگوں کے سامنے اپنی تحقیقات پیش کر رہا تھا. لوگ پریشان تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وقت پر آنے والے, آج کیا ہو گیا وقت پر حاضر نہیں ہو سکے. کبھی کبھی قدرتاً ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں جس سے حق ثابت ہوتا ہے اور باطل ختم ہو جاتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی تاخیر سے پہنچے. مجموعہ جانے والا تھا. اسے وقت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسٹیج میں تشریف لاتے ہیں اور یہ دہریہ آدمی اپنی بات ثابت کر کے جا کر اسٹیج پر بیٹھتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات جب آتی ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے اپنی معذرت پیش کرتے ہیں, اپنا عذر پیش کرتے ہیں. میں وقت مقررہ پر آنے والا آدمی, ٹائم کا پابند, وقت کا پابند, ہمارے مذہب کی طرف سے اس کی تعلیم ہے. ہر چیز وقت پر کیا جائیں, وقت کی پابندی کریں, نماز وقت پر پڑھی جائیں, روزہ وقت پر رکھا جائیں, حج وقت پر ادا کیا جائیں, زکوٰۃ وقت پر ادا کی جائیں. ہر ایک اس میں مذہب اسلام کی تعلیم میں نظام الاوقات مرتب ہے اور اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. وقت کی پابندی کا لحاظ جس آدمی کے پاس نہیں ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے, کاہل اور سست آدمی کہلاتا ہے. وقت پر جو کام ہے وہ وقت پر کر لینا ہی یہی محنتی آدمی کی علامت ہے. وقت گزر جانے کے بعد اس کام کے لیے آدھا گھنٹہ جو لگتا تھا اس کے لیے ایک دن لگا کر محنت کرا تو بھی اس آدمی کو محنتی آدمی نہیں کہیں گے. تو بہرحال سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی عذر پیش کرنے لگے. ہاں ہوا یہ کہ میں جس بستی میں جس علاقے میں رہتا ہوں اور یہ جو مناظرہ جس جگہ پر ہوا ہے وہ درمیان میں ایک سمندر پڑتا ہے. میں سمندر پار کرنے کے لیے آ رہا تھا, اتفاق سے دیکھتا ہوں کوئی کشتی نہیں ہے, کوئی جہاز سامنے نہیں ہے. میں بہت پریشان ہوا اس سلسلے میں, لیکن دیکھتا یہ ہوں کہ اللہ کا کرنا یہ ہوا میرا رب ایک درخت میرے سامنے لائے اور درخت خود بخود کٹا اور ایک کشتی کی شکل بنا اور میرے سامنے آ کر جھک گیا. میں اس میں آ کر بیٹھ گیا اور ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر اس کشتی نے مجھے پہنچا دیا. یہ بات پورا مجمع سن کر حیران ہو رہا تھا, حضرت کیا باتیں کر رہے ہیں, ذرا بھی عقل میں نہیں آ رہی ہے یہ بات. اور ایسی بات حضرت کر رہے ہیں. اندر اندر ذرا شرمندگی محسوس کر رہے تھے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مقرر کوئی بات کرتا رہتا ہے تو اسٹیج میں بیٹھے ہوئے لوگ سمجھتے ہیں کہ بیٹھ گئے تو اچھا رہے گا. ان کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ یہ بیٹھ گئے تو اچھا رہے گا, بولنا بند کر دیا تو اچھا رہے گا بول کے سوچتے رہتے. وہی سا مجمع کا حال ہو گیا تھا. حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ خود بخود کشتی آ گئے, خود بخود جھاڑ آیا, کٹ گیا, کشتی بن گئی
और मैं बैठ गए, कोई चलाने वाला नहीं, वो चलकर एक किनारे से दूसरे किनारे पे मुझे छोड़ दिया। पूरा मजमा परेशान, और इसे पावर चढ़ गया देहरिया को। स्टेज छोड़कर आया, हजरत के पास से माइक ले लिया, देखो तुम्हारे हजरत की कैसे बातें हो रही है, पागलों की तरह बात कर रहे हैं तुम्हारे हजरत, मेरे साथ मुनाजरे के लायक ही नहीं है। क्या अकल में आने वाली बात है ये कि एक दरख्त खुद ब खुद कटे और खुद ब खुद कश्ती की शक्ल इख्तियार कर लें, और कोई चलाने वाले के बगैर चलकर इनके पास आ जाएं और झुक जाएं खुद ब खुद, और एक किनारे से दूसरे किनारे में पहुंचा दें। ये बात समझ में आने वाली है? मजमा हैरान था। हजरत ने कहा कि जब ये बात समझ में नहीं आ रही है तो मैं अपनी बात शुरू करता हूं। हजरत ने कहा, जब एक मामूली दरख्त खुद ब खुद कट नहीं सकता और मामूली दरख्त खुद ब खुद एक कश्ती की शक्ल, जहाज की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता और बगैर चलाने वाले की कश्ती चल नहीं सकती, तो ये साहब कहते हैं कि इतनी बड़ी कायनात का कारखाना बगैर बनाए के बन गया, बगैर चलाने वाले के चल गया और चल रहा है, चलता रहेगा। ये बात तुम्हारी समझ में आने वाली है? सब ने कहा कि बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो बात यहीं पर खत्म हो गई, मुनाजरा यहीं पर खत्म हो गया कि ये बगैर चलाने वाले के मामूली कश्ती और कार, गाड़ी नहीं चल सकती है, तो इतनी बड़ी कायनात का कारखाना खुद ब खुद वजूद में आ जाए और खुद ब खुद चलने लगे बगैर चलाने वाले के। वक्त पर सूरज निकल जाए, वक्त पर चांद निकल जाए, वक्त पर गुरूब हो जाए, दिन हो जाए, रात हो जाए, ये कैसे हो सकता है? तो मालूम हो कोई जात है जो करने वाली है, उसी जात का नाम अल्लाह है, उसी अल्लाह को हम मानने वाले हैं। तो ये बड़े बड़े अकल रखने वाले, बड़े बड़ी तालीम याफ्ता लोगों में से बाज लोग ऐसे होते हैं, अपनी तहकीक खाने के सिलसिले में, पीने के सिलसिले में, पहनने के सिलसिले में, बहुत सी चीजों के सिलसिले में बहुत बेहतरीन तहकीक करते हैं और बहुत उससे फायदा उठाते हैं, पूरी दुनिया को उससे फायदा पहुंचाते हैं, लेकिन अल्लाह पर ईमान रखने के सिलसिले में, अल्लाह को मानने के सिलसिले में तहकीक नहीं करते, अपने बाप दादा के जुमले को लौटाते हैं, बल नत्तबिउ आबाअना, हम अपने आबा अजदाद की इत्तिबा करते हैं। यहां पर इनकी अकल नहीं चलाते और वहां पर वो काफिर रह जाते हैं, मुशरिक रह जाते हैं, मुल्हिद रह जाते हैं। असल बात यह है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अल्लाह को नहीं मानने वाले, वो भी ऐसे लोग जो आजाद ख्याल के, अगर मजहब को मान लेंगे, अल्लाह को मान लेंगे तो मजहब को मानना पड़ेगा, मजहब को मान लेंगे तो पाबंदियां शुरू हो जाएंगी, ये हलाल, ये हराम, ये करना, ये नहीं करना, ये करो, ये ना करो। ये पाबंदियों से आजाद रहने के लिए, पाबंदियों से आजाद रहने के लिए लोगों में से बहुत से लोग अल्लाह का इनकार करते हैं, मजहब का इनकार करते हैं। एक तसव्वुर तो ऐसा है। दूसरा तसव्वुर खुदा के सिलसिले में यह है जिसे शिर्क कहा जाता है। वो अल्लाह को तो मानते हैं लेकिन अल्लाह के साथ बहुत से चीजों को माबूद मानते हैं, जिसे शिर्क कहा जाता है। जिसके अंदर ताकत, जिसके अंदर कुव्वत देखी उसे खुदा बना लिया, जिसके अंदर नुकसान पहुंचाने की ताकत देखे उसे खुदा मान लिया, जिसके अंदर फायदा पहुंचाने की ताकत देखी उसे खुदा मान लिया, जिसके अंदर अजीम और अजमत वाली चीज देखे उसे खुदा मान लिया। इसी वजह से बहुत से लोगों का हाल ये है, उनके पास इल्म की देवती एक अलग है, माल और दौलत की देवी एक अलग है, जंग का देवता एक अलग है, और इज्जत देने वाला अलग है, माल देने वाला अलग है। अलग 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 चीजें मुनकसिम करके रखे हैं, तकसीम करके रखे। ये माल देता है, ये इज्जत देता है, ये औलाद देता है, ये मसाइल हल करने वाला है, ये बारिश बरसाने वाला है, ये गर्मी पहुंचाने वाला है, मुनकसिम करके रखे। जिसके अंदर ताकत देखे उसे सबको मान लिया। सूरज को खुदा मानते हैं, चांद को खुदा मानते हैं, सितारों की परस्तिश करते हैं, शाम की परस्तिश करते हैं, बंदरों की परस्तिश करते हैं। हद यह है कि वो इंसान नाकाबिले शिकस्त है,
بڑے بڑے کارنامے دے دیا، اس کی پوجا کرتے ہیں۔ شرم آتی ہے صنفی اعضا، شرمگاہ کی پوجا کی جاتی ہے۔ حالانکہ قرآن شریف نے بڑا ہی سلیقے سے، بڑے ہی واضح انداز میں سمجھا دیا، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ انسان، یہ سام، یہ گائیں، یہ سب عبادت کے لائق نہیں ہیں، واضح طور پر سمجھا دیا۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے پوچھتے ہیں، اذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون۔ تین باتیں انہوں نے پوچھا، کس کی عبادت کرتے ہو؟ کہا مورتیوں کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا وہ مورتیاں جب تم پکارتے ہو سنتے ہیں؟ کیا تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں؟ کیا تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُ مِنْهُ، نفع نقصان تو دور کی بات ہے، ان کے اوپر مکھی بیٹھ جاتی ہے تو اسے اڑانے کی طاقت نہیں ہے، اپنے ہاتھوں سے تم بنا کر تم اسی کے سامنے جھک جاتے ہو، اسی کی بندگی کرتے ہو، کیسی پر تمہاری عقل ہے؟ چاند ستارے کی پوجا کی جاتی تھی۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ لوگ ستارے کی پوجا کرتے تھے تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا یہ ستارہ واقعتاً طاقتور ہے، آپ لوگ اسے رب مانگتے ہیں، ذرا سنو، فلما افلا، جب وہ غروب ہو جائے تو تمہاری دیکھ بھالی کون کرے گا؟ تمہاری حفاظت کون کرے گا؟ جو غروب ہو جاتا ہے میں اسے خدا نہیں مانتا۔ فلما رأى الشمس بازغا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، چاند کی پوجا کرنے والوں سے کو سمجھایا گیا، چاند کی تم پوجا کرتے ہو، هذا ربی، اسے تم رب سمجھتے ہو، ذرا سوچو جب یہ غروب ہو جائیں، یہ چلے جائیں تو پھر تم کس کی عبادت کرو گے؟ تمہاری دیکھ بھالی کون کرے گا؟ لئن لم يهدني ربي لأكونن من قوم الظالمين۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر۔ چاند کی سورج کی پوجا کرنے والوں کے سامنے قرآن کہتا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی واقعے کو نقل کر کے، سورج کو دیکھا، حضرت ابراہیم نے فرمایا هذا ربی، یہ میرا رب معلوم ہوتا ہے، هذا اکبر، یہ بہت بڑا ہے، رات کے اندھیرے کو ختم کر کے دن کی روشنی ایسا لاتا ہے کہ پوری دنیا چمک جاتی ہے، هذا اکبر۔ فلما افلت، جب وہ غروب ہو گیا تو کہنے لگے انی بریء مما تشرکون۔ اصل یہ سمجھانا تھا، جس کی تم پوجا کرتے ہو دیکھو یہ غروب ہو جاتے ہیں۔ خدا تو ایسی ذات کو کہتے ہیں جو پہلے سے ہونا، اب بھی ہونا، بعد میں بھی ہونا، ایک سیکنڈ کے واسطے بھی غائب نہیں ہونا۔ لا تأخذوا سنة ولا نوم۔ قرآن میں اللہ کی تعریف کی گئی، پہچان کرائی گئی آیت الکرسی میں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وہ زندہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وہی ساری دنیا کو تھامے ہوئے ہے۔ لا تأخذه سنة ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ نہ آتا، تھوڑی ایک سیکنڈ کے لیے اسے نیند آ گئی، 10 سیکنڈ کے لیے نیند آ گئی تو ساری دنیا تباہ برباد ہو جائے گی، جیسے کار چلانے والا ڈرائیور چلاتے چلاتے 10-20 سیکنڈ کے واسطے سو گیا، کیا حال ہوگا اس کار کا، کار میں موجود لوگوں کا، گاڑی کا، گاڑی میں موجود لوگوں کا۔ ایسے ہی کائنات میں پروردگار رب العالمین کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نیند نہیں آتی، نہ اونگنا آتا ہے، وہ تھامے ہوئے ہے پوری کائنات کو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں تو ایسے خدا کی طرف متوجہ ہوں جو آسمان زمین کو پیدا کرنے والا ہے، وما انا من المشرکین، میں شریک ٹھہرانے والوں میں سے، شرک ٹھہرانے والوں میں سے نہیں۔ تو یہ چاند کی پوجا کرنے والے، سورج کی پوجا کرنے والے، گائے کی پوجا کرنے والے،
پتھروں کی پوجا کرنے والے، مورتیوں کی پوجا کرنے والوں کے سامنے قرآن نے ایک بہترین مضمون پیش کر دیا اور ان کی حقیقت کو بیان کر دیا. اسے پڑھو اور سمجھو. جیسے تم کھانے پینے کی چیزوں میں تحقیق کرتے ہو، جیسے تم پہننے کی چیزوں کے سلسلے میں تحقیق کرتے ہو، جیسے تمہاری دنیا کی چیزوں کے بارے میں تحقیق کرتے ہو، ویسے ہی اس پر بھی تحقیق کرو. کیا یہ چاند خدا ہو سکتا ہے؟ کیا سورج خدا ہو سکتا ہے؟ یہ ستارہ خدا ہو سکتا ہے؟ اس کی تحقیق کرو. قرآن نے تحقیق کرنے کا طریقہ سکھایا، اور ریسرچ کرنے کے بعد تم کو معلوم ہوگا کہ اللہ ایک ایسی ذات ہے جو ایسی ہونی چاہیے جو ایک سیکنڈ کے لیے بھی غائب نہ ہوتی ہو. اب جتنی چیزوں کی پوجا کی جاتی ہے، جتنی چیزوں کی پرستش کی جاتی ہے، ان میں سے ہر چیز کے بارے میں تم غور کر کے دیکھ لو. بعض چیزیں ایسی جس کو خود ہم بناتے ہیں اور اس کے بعد پھوٹ کر ختم ہو جاتے ہیں. بعض چیزیں ایسی جو وجود میں آتی ہیں غائب ہو جاتی ہیں. بعض چیزیں ایسی ہیں جو زندہ رہتی ہیں اس کے بعد مر جاتی ہیں. تو غائب ہو جانے کے بعد، مر جانے کے بعد، ٹوٹ پھوٹ کے ختم ہو جانے کے بعد پھر اللہ کون ہے؟ پالنے والا کون ہے؟ کائنات کو سنبھالنے والا کون ہے؟ غور کریں اس سلسلے میں. تو بہرحال ایک تصور تو ایسا ہے جس کے سلسلے میں یہ عقیدہ ہے لوگوں کا، اللہ کے ساتھ بہت سے معبود ہیں، ان کی سب پوجا کی جاتی ہے. تیسرا تصور خدا کے سلسلے میں یہ ہے کہ وہ توحید کا تصور ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وہی پیدا کرنے والا، وہی کائنات چلانے والا، وہی عزت دینے والا، وہی اولاد دینے والا، وہی رزق دینے والا، کائنات کے ذرے ذرے کا وہی مالک ہے. یہ توحید کا عقیدہ ہے. اور اسی کو بیان کرنے کے لیے سیدنا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر سیدنا حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اسی پیغام کو لے کر دنیا میں آئے اور اسی پیغام کو پھیلایا گیا اور اسی پیغام کے تحت دنیا میں مبعوث کر کے رسول بنا کر بھیجا گیا. اب یہ توحید کے ماننے والوں میں وقتاً فوقتاً ان کی عقیدہ توحید پر حملہ ہوتا ہے. اس میں بگاڑ پیدا کرنے کی مختلف طریقے سے سازشیں، کوششیں ہوتی ہیں، کبھی جان کر، کبھی انجانے میں، کبھی بڑی سازش کے ساتھ، کبھی بھولے پن سے. بہرحال کرتے ہیں. تو ہم کو چاہیے کہ ہمارے ایمان کی خود حفاظت کریں، ہماری اولاد کی ایمان کی حفاظت کریں. تو میں نے شروع میں بات کہی تھی کہ ہمارا یہ یوم جمہوریہ جو آنے والا ہے، کب ہے وہ؟ 26 جنوری کو جو آنے والا ہے، اس چاشمبے کے دن جو ہونے والا ہے، ہمارے موجودہ حکومت کی طرف سے، مرکزی حکومت کی طرف سے، وزیر تعلیم کی طرف سے باقاعدہ سوریہ نمسکار کا پروگرام کا منصوبہ بنایا گیا ہے. اور اس دن میں اور بھی جیسے موسیقی کی پروگرامیں ہوتے ہیں، اس کے ساتھ اس کا بھی اعلان کیا گیا ہے. تو ایسے موقع پر ہم خاموش بیٹھ گئے. ہمارے بچے، ہمارے جوان، ہمارے دوست احباب، ہمارے رشتہ دار جو مسلمان ہیں، عقیدہ توحید کو ماننے والے ہیں، انجانے میں اس میں جا کر شریک ہو گئے اور اس میں ملوث ہو گئے تو مشرک ہو جائیں گے. کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ. اس لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے طرف سے اور ہمارے کرناٹک کے امیر شریعت کے طرف سے باقاعدہ ہدایت آئی گئی ہے کہ اس میں شرکت نہ کریں. ہمارے ملک کا قانون، دستور، سنویدھان جو ہے بہت ہی سیکولر اور جمہوری ہے. اس میں اختیار دیا گیا ہے ہر انسان اپنے مذہب پر، اپنے عقیدے پر، اپنے نظریات پر آزادی سے چل سکتا ہے. اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں. اب یہ جو منصوبہ بنایا گیا ہے یوم جمہوریہ کے موقع پر، یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، یہ ہمارے مذہب کی تعلیم کے خلاف ہے. تو اس میں ہم شریک نہیں ہوں گے. ہمارے بچوں کو بھی شریک ہونے سے روکیں گے. جمعیت العلماء ہند کی طرف سے تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ باقاعدہ بچوں کو اس دن بٹھا کر عقیدہ توحید کو سمجھائیں. جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، عقیدہ توحید کو سمجھائیں
شرک کی قباحت بیان کریں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. تمہارا رب ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے, درگزر کر سکتا ہے, لیکن شرک کے گناہ کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. توبہ کرے بغیر اگر مر گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلنا پڑے گا. اور یہ شرک کا مسئلہ ایسا ہے, جان بوجھ کر شرک کرے تو بھی جرم ہے. اچھی طرح سے سن لینا, شرک کا گناہ ایسا ہے جان بوجھ کر کرے تو بھی جرم ہے, انجانے میں جہالت میں شرک کا گناہ کرے تو بھی جرم ہے. کل قیامت کے دن خدا رب العزت کی بارگاہ میں کوئی شخص یہ عذر پیش نہیں کر سکتا, یا اللہ مجھے معلوم نہیں تھا شرک گناہ ہے بول کے, اس لیے میں کر لیا. تو جہالت عذر نہیں ہوئی, جہالت عذر نہیں ہے. اسی وجہ سے سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, اگر دنیا میں انبیاء کو مبعوث نہ کیا جاتا, پیغمبروں کو مبعوث نہ کیا جاتا, نبیوں کو نہیں بھیجا جاتا, تو کم از کم انسانوں کی اتنا ضروری تھا کہ وہ ایک اللہ کو ماننے والے ہوتے. نماز نہیں پڑھے, روزہ نہیں رکھے, زکوٰۃ نہیں دیے, حج نہیں کیے, کوئی کس کی تعلیم نہیں دیا, اس وجہ سے نہیں کیے, یہ عذر ہو سکتا تھا. لیکن شرک یہ عذر نہیں ہو سکتا, یہ شرک جہالت میں بھی کریں یہ عذر نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے سیدنا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسان کو کم از کم اپنی عقل استعمال کر کے موحد توحید کو اختیار کرنا ضروری ہے. تو یہ کرنا ہے کہ اس دن ہمارے بچوں کو ہم بتا دیں گے, شرک کی قباحت بتائیں گے, توحید کی عظمت بتائیں گے. اور دوسرا, اسکول کے مینجمنٹ سے باقاعدہ معلوم کریں. بہت سے مسلم اسکول ہیں, مسلم مینجمنٹ ہیں, وہاں بات ایک دم صاف سے آپ کو معلوم ہو سکتی ہے. وہ آپ کی طرح وہ بھی مسلمان ہیں, وہ حقیقت بتا دیں گے. باقاعدہ ان سے معلوم کریں یہ کہ واقعتاً جو اعلان کیا گیا ہے اختیاری ہے بول کے, اس میں شرکت اختیاری ہے, لازمی نہیں ہے. کہ جو کہا گیا ہے کیا واقعتاً اختیاری ہے یا لازمی ہے, معلوم کریں. جب معلوم ہو لازم ہے بول کے تو پھر اس سے بچنا ہے, احتیاط کرنا ہے. اس کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں بچنے کی, آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں, اسے اختیار کریں. اختیاری ہے تو اپنے بچوں کو سمجھا کر بھیجیں. یہ آج کا پیغام ہے. یوم جمہوریہ جو آ رہا ہے, یہ اصل اس دن ہمارے دیش میں قانون بنا, اور ایسا قانون بنا کہ جس میں سارے ملک کے لوگوں کو اپنے اپنے مذہب پر, اپنے عقیدے پر اور اپنے نظریات کے ساتھ جینے کا اس میں حق دیا ہے. اسے ہم اختیار کر کے سمجھ کر چلیں اس کے اوپر. اب یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو اختیاری ہے جو کہا گیا ہے. یہ سوریہ نمسکار کے سلسلے میں, سوریہ نمسکار کی حقیقت سمجھ میں آ گئی. سوریہ نمسکار میں بھی کیا ہوتا ہے, اصل میں باتیں چھوڑ دیا تھا. سوریہ نمسکار میں اصل کیا ہوتا ہے, جیسے مورتی کے سامنے, بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس کا احترام اور اس کی عظمت کی جاتی ہے, اور اپنی بندگی کا اظہار جیسے مورتیوں کے سامنے کیا جاتا ہے, ایسے ہی کام سوریہ نمسکار میں بھی ہوتا ہے. سوریہ نمسکار میں بھی ہاتھ جوڑ کر اس کی عظمت, اس کا احترام اور اپنی بندگی کا اظہار کیا جاتا ہے. یہی تو شرک ہے. جب مورتیوں کی پوجا آپ کے تعلیم کے مطابق, آپ کے عقیدے کے مطابق غلط ہے, تو سوریہ نمسکار بھی غلط ہے ہمارے مذہب اسلام میں. اس لیے سوریہ نمسکار کے سلسلے میں پوری طرح سے ہمارے بچوں کو سمجھا کر اس سے خود بھی بچیں, ہمارے اولاد کو بھی بچائیں. اللہ رب العالمین ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کے توحید پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.